ألم يجدك يتيما فآوى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. صدر محترم، اللہ تعالیٰ کا وجود کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات، افعال اور اس کے کام کے لحاظ سے ایک اور لا شریک ماننا اور زبان سے اقرار کرنا توحید کہلاتا ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح قلم تیرے ہیں. Now I would like to request Mr. Gulfam Mustafa please come on the stage and say some verses in Ishq Rasool. ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنون تڑپاتا ہے، دل مجبوری پہ روتا ہے. Pakistan is the dynasty of success and prosperity of those who are steadfast and hardworking. Let's promise to be a true Pakistani from today. Quaid-e-Azam said in his speech, I don't believe in takes right decision. I take decision and make them right. Now I would like to call Mudassar Ashraf for national song. اے راہ حق کے شہیدو وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی فضائیں سلام کہتی ہیں. اے راہ حق کے شہیدو لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو، وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے. بچا لیا ہے یتیمی سے کتنے پھولوں کو، سہاگ کتنی بہاروں کے رکھ لیے تم نے. تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. اے راہ حق کے شہیدو چلے جو ہوں گے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا. علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا. تمہیں خدا کی رضائیں
سلام کہتی ہے۔ ساتھ میں آخر میں آپ کو میں بتاتا جاؤں، گیریزن آپ کے لیے ایک نعمت کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں پر ایک پرنسپل صاحب نے خوبصورت گلدستہ تشکیل دیا ہے، اس میں آپ یہاں سے گننا شروع کریں۔ ساجد صاحب، عابد صاحب، اجاز صاحب، فیض صاحب، ہر بندہ ایم فل اور ہر بندہ اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ بیٹھا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں امجد صاحب جیسا ایکڈیمکس کے اندر ماہر بندہ ہر سبجیکٹ کے ہر فارمولا نہیں دیکھا۔ زبیر صاحب جیسے میں نے زندگی کے اندر ایک اپنے استاد تھے، اس کے بعد زبیر صاحب جیسا مینجمنٹ کا بالکل دانا زیر ایک بندہ نہیں دیکھا۔ شاہد صاحب جیسا مینیجر اور چیزوں کو ڈیل کرنے والا بندہ نہیں دیکھا۔ سر صفدر صاحب جیسا میدان کا شاہ سوار سپیکر پہ کھڑے ہو کر بولنے والا بندہ میں نے نہیں دیکھا۔ عامر شہزاد صاحب، ان کو آپ نے کل دیکھا ہے، انہوں نے بھی موتی بکھیر دیے۔ تو یہاں پر سارے ہیرے اکٹھے کیے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ڈپارٹمنٹ میں مختلف دوست ماشاءاللہ سارے ہیرے ہیں۔ ذکی صاحب ہیں، اس کے بعد عامر صاحب ہیں، سر عامر اقبال صاحب ہیں، سارے فاروق اعظم صاحب، ان کے مسکراہٹ میں ہم قربان جائیں۔ تو سارے ہیرے ہمارے پاس اکٹھے ہیں۔ تو یہاں پر ان اساتذہ سے سیکھے، اور ابھی جو میسج سر دیں گے نا، یہی میں سمجھتا ہوں ہماری آج کی محفل کا۔ عزیز طلبہ اور محترم اساتذہ، فقط 2 منٹس میں آپ کو زحمت دوں گا، بس 2 منٹس، اس لیے کہ ایک اہم بات ہے جو آپ تک پہنچانی ہے۔ ذرا تاریخ کے آئینے میں کچھ جھانکیے۔ آپ مطالعہ پاکستان پڑھتے ہیں تو ایک کمپیریزن میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں، چھوٹا سا بس۔ 1919 سن یاد ہے آپ کو؟ تحریک خلافت چلی تھی 1919، تحریک خلافت، وہ جو فرسٹ ورلڈ وار تھی، پہلی جنگ عظیم، اس میں ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا، اور جتنی بھی الائیڈ فورسز ہیں جو جرمنی کے خلاف تھیں وہ جیت گئیں۔ تو ان لوگوں نے پھر ترکی پر بڑے مظالم ڈھائے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کی بہت زیادہ محبتیں، عقیدتیں ترکی کے ساتھ وابستہ تھیں، کیونکہ ایک تو وہ عثمانیہ خلافت جو تھی وہ حرمین شریفین، مکہ اور معظمہ کا جو نظام ہے ان کے پاس تھا، اور دوسرے بہت ساری مقدس چیزیں ترکی میں موجود تھیں۔ جب ان کی بے حرمتی کی گئی تو اس کے خلاف ایک تحریک چلی، اسے تحریک خلافت کا نام دیا گیا۔ اگر انٹرسٹ ہے تو میں بات کرتا ہوں، ورنہ کوئی مجھے شوق نہیں ہے۔ تو بیٹا وہ ناکام ہو گئی، 1919 میں ناکام ہو گئی۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ 1919 میں تحریک خلافت ناکام ہوئی، اور وہ ناکامی ہی پاکستان کے بننے کا پیش خیمہ تھی۔ دنیا کے تمام تجزیہ کاروں نے اس بات کو لکھا، اور 1919 میں ہی CIA پوری کوشش کے ساتھ اسرائیل کے قیام کی کوشش میں لگ گئی۔ ادھر تحریک خلافت ناکام ہو رہی ہے، ادھر CIA اور باقی جو ایجنسیز ہیں وہ اسرائیل جو یہودیوں کا ملک ہے وہ بنانے میں مصروف ہوگی۔ یہ بالکل پیرلل چل رہی چیزیں، ادھر پاکستان بننے کے آثار پیدا ہو رہے ہیں اور ادھر اسرائیل بن رہا ہے۔ ہوتے 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 یہ جدوجہد چلتی رہی۔ 1945، 46 اور 47 جب آیا تو یہ بات تو روز روشن کی طرح یہاں ہے۔ ادھر دیکھیں بھائی، ادھر دیکھیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زیر قیادت ہمارے عظیم مسلمان رہنماؤں نے اور تمام قوم کے افراد نے ایک عظیم جد و جہد کی، لیکن اس میں ایک انڈائریکٹ رول CIA کا ہے۔ پاکستان کو ڈائریکٹ رول تو قائد اعظم اور ان کی زیر قیادت جد و جہد کرنے والے عظیم مسلم لیڈرز کا ہے، اور پوری قوم کا ہے، بچے بچے کا ہے، ہر جوان کا ہے، ہر بوڑھے کا ہے، ہر مستور کا ہے، ہر مرد کا ایک بہت بڑا سگنیفیکنٹ رول ہے پاکستان کو بنانے میں۔ لیکن انڈائریکٹ
پاکستان کو بنانے میں CIA کا رول ہے، اس لیے کہ وہ پالیسی بن گئی۔ انہوں نے کہا برطانیہ کی حکومت کو کہ اس خطے کو چھوڑیں اور آئیں اسرائیل کے قیام کو تکمیل دیں، اسرائیل کے قیام کو مکمل کریں، اسرائیل ملک بنائیں۔ جب جیت و جہد شروع ہوئی، پاکستان بننے کے حالات نمایاں ہوئے، اور ادھر تو ادھر اسرائیل بنانے کے لیے جیت و جہد شروع ہو گئی۔ جب اسرائیل کے قائم ہونے کا ٹائم آیا تو ساتھ ہی پاکستان کے بھی قائم ہونے کا ٹائم آیا۔ اب یہ تاریخ ملتی ہے، بالکل یہ ایک ساتھ شروع ہوئی اور ایک ساتھ ہی اپنی منزل پہ پہنچی۔ 1947 میں پاکستان بنا، 1948 میں ان خبیثوں کا ملک اسرائیل بنا۔ یہ ایک ساتھ ساتھ ہیں، اور یہ ایسے نہیں بن گیا، یہ ملک ایسے نہیں بنا۔ دیکھو، ایک بہت بڑے ہندوستان کے پیر صاحب تھے اور ہزاروں لاکھوں میں ان کے مریدین تھے، پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے۔ اس دور کے ہندوستان میں ہزاروں میں، لاکھوں میں، وہ 1945-46 کے انتخابات میں مسلم لیگ کی مخالفت کر رہے تھے۔ پیر صاحب نے فرمایا اپنے تمام مریدوں کو کہ تم نے مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دینا۔ ایک رات کیا ہوتا ہے، سوتے ہیں، انہیں خواب آتا ہے۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ بہت نورانی محفل ہے، وجدانی، روحانی، عرفانی، لامکانی بزم ہے، اور عظیم لوگ تشریف فرمائے۔ پوچھا یہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کسی نے بتایا کہ حضور پر خواب دیکھ رہے ہیں وہ پیر صاحب، حضور پر نور پیغمبر اکرم سرکار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے ہیں اور ان کے غلامان ان کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کہنے لگے کہ مجھے اجازت ہے، جب بتایا گیا سرکار دو عالم کو کہ آپ کا ایک مرید، آپ کا ایک امتی اجازت مانگ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا اسے کہہ دو آج اس کی جگہ خالی نہیں ہے، اس کی سیٹ پہ کوئی اور بیٹھا ہوا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا جو ان کی سیٹ تھی، بڑے پیر تھے اور ان کی رسائی تھی، صاحب رسا تھے، ان کی سیٹ پہ جب انہوں نے دیکھا تو خدا کی قسم یہ سینہ بسینہ باتیں چلتی ہیں بزرگوں سے آگے، بزرگوں سے آگے، بزرگوں تک۔ تو انہوں نے دیکھا کہ جو ان کی سیٹ ہوتی تھی نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جو ان پیر صاحب کی سیٹ ہوتی تھی، اس دن ان کی جگہ پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پیر صاحب کی جگہ پر قائد اعظم بیٹھے ہوئے تھے۔ آنکھ کھل گئی، پریشان ہو گئے۔ نماز صبح کے فوراً بعد جتنے بھی مریدین تھے سب کو بگایا کہ ایک ایک محلے میں، ایک ایک گلی میں جا کے پیغام دو کہ خبردار اگر مسلم لیگ کے علاوہ کسی کو ووٹ دیا تو، اس لیے کہ وہ تو وہاں پر قبول ہو گئے، ان کا نظریہ تو سرکار دو عالم کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ دیکھو بچوں، یہ ملک اللہ کے کرم سے بنا ہے اور رسول پاک کی رحمت سے بنا ہے، اور اس پر ان کا ہی سایہ ہے۔ جب قائد اعظم فوت ہوئے تھے تو جمہور علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ ان کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، اور جس عظیم شخص نے ان کا جنازہ پڑھایا تھا نا، غالباً اگر میری یادداشت مولانا شبیر احمد عثمانی، بہت بڑے لیڈر ہوئے ہیں، انہوں نے جنازہ پڑھایا، یا کسی اور اتنے بڑے عالم دین۔ جب ان سے دوبارہ پوچھا گیا کہ یہ تو طے ہوا تھا کہ قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا، تو آپ نے کیوں پڑھایا؟ تو انہوں نے فرمایا آن دا ریکارڈ بات ہے، میں اسمبلی کے پلیٹ فارم سے اپنی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، یہ بالکل حقیقت ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں پڑھایا، تو انہوں نے کہا دیکھو ناراض ہونا ہے ہو جاؤ، جو فتویٰ لگانا ہے لگا لو، میں رات سویا ہوں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے مجھے فرمایا شبیر صبح محمد علی جناح کا جنازہ تو پڑھائے گا۔ صبح رات کو رسول کریم خواب میں آئے، انہوں نے فرمایا شبیر عثمانی صبح محمد علی جناح کا جنازہ تو پڑھائے گا۔ اب مجھے بتاؤ میں علماء کی بات مانوں یا سرکار دو عالم کی بات مانوں؟ بیٹا یہ جو ملک ہے، میں نے دو مثالیں دیں جس سے ثابت ہوا
کہ اس پہ سرکار دو عالم کی نظر کرم ہے. اس کے بننے کا مقصد ہے پوری کائنات میں اللہ نے ہر چیز کی ضد پیدا کی ہے. بائنری، آسمان ہے تو زمین بھی ہے، ٹھیک ہے. موسیٰ تھے تو فرعون تھا، نمرود تھا تو ابراہیم تھے، حسین ہیں تو یزید ہے، یزید ہے تو حسین ہے. یہ ہر چیز کی ضد ہوتی ہے. پاکستان ہے تو اسرائیل ہے، اسرائیل ہے تو پاکستان ہے. پاکستان کے بننے کا ایک ہی بنیادی مقصد تھا کہ جب یہودی اپنے تمام تر سازشوں کو عروج پہ لے کر پوری دنیا پر کنٹرول کرنے کی خواہش کریں گے، یہ واحد ملک ہوگا جو اس کا ستیہ ناش کر دے گا، جو اسے اڑا دے گا، سوائے ہستی سے اڑا دے گا. اس کے بننے کا، اس ملک کے بننے کا، یہ اس کے اندرونی حالات پہ نہ جانا، یہ سیاستدان کیا کر رہے ہیں، فلاں کیا کر رہا ہے، اس کے اندرونی حالات پہ نہ جانا. یہ ایک حکمت ہے، حکمت ہے. جیسے وہ کشتی حضرت خضر نے اس میں سوراخ کر دیا تھا، وہ کشتی سوراخ کر دیا تھا، اس کو عیب دار بنا دیا تھا. یہ حکمت ہے، ہمیں نہیں علم. یہ جو اس کے حالات ہیں نا اندرونی ہمارے، یہ حکمت ہے. لیکن اس کا مقصد ہے کفر کو دنیا سے مٹانا. اور بزرگوں نے اس کو جو نام دیا ہے وہ غربستان ہے، اور انڈیا کو جو نام دیا ہے وہ کافرستان ہے. تو یہ کافرستان کو مٹانے کے لیے معرض وجود میں آیا، اور انشاءاللہ ہم جگہ جگہ سے پوری دنیا سے کفر کو اور کافرستان کو مٹا دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. I'd like to call Sir Zubair. Please come on stage, sir. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یہ جو پروگرام ہے 14 اگست کے حوالے سے ہے. میں 1-2 منٹ ہی بات کرنی ہے. 14 اگست کا جو مین تھیم اگر ہم سمجھیں کہ پاکستان جو ہے اس کو بنانے کے لیے کوشش کیوں شروع کی گئی تھی، اس کا سب سے جو اہم اس میں پوائنٹ ہے وہ ہے انسانیت. جب مسلمان اور ہندو اکٹھے رہ رہے تھے تو ہندوازم میں صرف ہندوؤں سے پیار کیا جاتا تھا، ہندوؤں کو پروموٹ کیا جاتا تھا، ان کو جابز دی جاتی تھی، ان کو ایجوکیشن میں فیسلیٹیٹ کیا جاتا تھا. انسانیت سے پیار نہیں تھا. پاکستان کو بنانے کی کوشش جب کی گئی، اس کا فلیگ جب ڈیزائن کیا گیا تو اس کے 2 کلر اسی لیے رکھے گئے کہ مسلمان جو ہیں وہ بھی آزادی کے ساتھ رہیں گے، غیر مسلم جو ہیں وہ بھی آزادی کے ساتھ رہیں گے. تو انسانیت سے پیار جو ہے وہ ہمیں پاکستان بننے کے ساتھ ہی ملا ہے. انسانیت سے پیار کرنا ہے. ابھی ہمارے ملک میں کچھ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ جو لوگ ہیں ان کو انسانیت سے پیار نہیں ہے. آپ کو شاید انسانیت کا لفظ سمجھ نہیں آ رہا. جو لوگ کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ کرتے ہیں ان کو انسانیت سے پیار نہیں ہے. جو لوگ دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں ان کو انسانیت سے پیار نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں انسانوں نے استعمال کرنی ہیں. تو اگر انسانیت سے پیار ہو، جو ہمارا پاکستان بننے کا مقصد ہے وہ ذہن میں ہو، تو پھر ہم ایسا کام نہیں کریں گے. آپ بچوں کو یہ 1 منٹ میں صرف یہی بات سمجھانا مقصد ہے کہ آپ زندگی میں انسانیت سے پیار کریں. کبھی کسی انسان کا آپ کی وجہ سے نقصان نہیں ہونا چاہیے، نہ آپ کی زبان سے، نہ آپ کے ہاتھ سے، نہ آپ کے کسی کاروبار سے. کسی انسان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، ایز اے انسان اس کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. 14 August is a common date like other dates for nation. But for Pakistani nation, this date is the most remarkable day in the history of Pakistan. وطن ہمارا ایسا نہ چھوڑ پائے کوئی، وطن ہمارا ایسا نہ چھوڑ پائے کوئی، رشتہ ہمارا ایسا نہ توڑ پائے کوئی.
Now I would like to invite the first participant. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنا ہے الفاظ کی ترتیب میں کچھ یوں ہے: ہم پاکستان کے وارث ہیں، ہر نقشے کہن کو زیر و زبر کر کے رہیں گے، ہر نقشے کہن کو زیر و زبر کر کے رہیں گے، ہر ذرے کو ہم دوش کمر کر کے رہیں گے۔ مایوسی میں جیتے ہیں جو تیرے جہاں میں، مایوسی میں جیتے ہیں جو تیرے جہاں میں، ہم ان کو سرگرم سفر کر کے رہیں گے۔ جناب صدر، ہم کون ہیں؟ ہم آج کے طلباء و طالبات جو پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں میں تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں، اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ انشاءاللہ ہم میں سے ایک طرف انجینئرز تو دوسری طرف سائنسدان، ایک استاد بننے والا ہے تو دوسرا مفکر، انہی میں سے ایک وزیر اعظم ہوگا تو کسی نہ کسی کو گورنر بننا ہوگا، کہ سرحدوں کی حفاظت کے لیے جنرل اور سپاہی بھی ہم ہی میں سے ہوں گے۔ جناب صدر، بلا شبہ جناب صدر، بلا شبہ ہمارا ملک اس وقت مسائل کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ مسائل کا نام لیتے ہی میری ننھی سی زبان لرز جاتی ہے، دل گھبرانے لگتا ہے۔ بات چور ڈاکو سے شروع ہو کر بد امنی، بے انصافی پر جا کر بھی ختم نہیں ہوتی۔ اندرونی بیرونی خطرات کی بات اب بہت پرانی ہو چکی ہے۔ میرے ملک کے حکمران دماغ سے سوچنے کی بجائے کسی اور کے دیے ہوئے اشاروں پر چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور اقبال کا اس کے لیے ایک شعر یاد آتا ہے: اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، نہ ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ جناب صدر، اب افسوس کرنے، پریشان ہونے، اعتراضات کرنے اور تنقید کرنے کا وقت بھی گزر چکا ہے۔ اب صرف اور صرف ایک حل باقی ہے کہ ہم آج کے طلباء و طالبات مل کر ہمت اور حوصلے سے ایک ایسی منصوبہ بندی کریں کہ آنے والی نسلیں ہم پر فخر کریں۔ کوئی کہتا ہے ہمت مرداں مدد خدا، یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ جناب صدر، ہمارے بزرگوں نے ہم اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ، اگر تو پاکستان کا تحفہ ہمارے سپرد کر دیں گا تو ہم اس کو اسلامی فلاحی مملکت بنائیں گے۔ شاعر کہتا ہے: شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ جناب صدر، ہم نے نہ صرف وعدے کا انحراف کیا بلکہ الٹے قدم چل کر اسلامی شعار کی نام و نشان مٹانے کی کوشش کی۔ میرے بھائیوں، ہم نے اب سب سے پہلے اپنی ماضی کی گئی غلطیوں کا ازالہ کرنا ہے اور آنے والے وقت میں کوئی ایسی منصوبہ بندی کرنی ہے کہ آنے والی نسلیں ہم پر فخر کریں۔ اور یہ کام جتنا مشکل لگتا ہے میرے بھائیوں، سوچو یہ اتنا ہی آسان ہے۔ شاعر کہتا ہے: ہوتا ہے مگر محنت سے پرواز سے عیاں، ہوتا ہے مگر محنت پرواز سے عیاں، کہ یہ نقطۂ زمین سے یہ زمین دور Now I would like to call Talal Gulzar for Urdu speech. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جناب صدر اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ چاند میری زمیں پھول میرا وطن، چاند میری زمیں پھول میرا وطن، میرے کھیتوں کی مٹی میں لالو یمن۔ جناب صدر اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے، میری تقریر کا عنوان ہے: ہم وطن کے محافظ ہیں۔ ہمارا پیارا وطن آج سے 70 سال قبل ایک آزاد وطن کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ابھرا، جس کے اصول کے لیے ان گنت قربانیاں، انتھک کوششیں اور بے مثال جدوجہد کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ خطہ ارض جھومر بن کر زمین کے ماتھے پر چمک رہا ہے۔ ہم اس وطن کے ذمہ دار شہری ہیں، اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے پاسبان بنیں، رکھوالے ٹھہرائیں اور جانباز سپاہی قرار پائیں۔ ہم اس وطن کے محافظ اور نگہبان تصور کیے جائیں۔ جناب صدر، وطن سے مراد وہ خطہ ارض ہوتا ہے جس کے ساتھ انسان کا تعلق بہت گہرا ہو، جہاں پر انسان
پیدا ہوتا ہو، اس جگہ پر وہ اپنے دوستوں، عزیزوں اور پیاروں کے ساتھ مل کر زندگی بسر کر سکے اور ان کے دکھوں میں شریک ہو سکے، اپنی خوشیاں بانٹ سکے اور اسے اس جگہ پر اس کے زندگی کے تمام تحفظات حاصل ہوں۔ جناب صدر، وطن سے محبت اور لگاؤ انسانی فطرت میں شامل ہے۔ اللہ کے محبوب ترین بندے نبی اور رسول بھی وطن کی محبت میں تڑپتے نظر آتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے وطن مکہ معظمہ کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں۔ Now I would like to call the Shrafat Ali for the Urdu speech. Please come on the stage. ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو ہماری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جناب صدر اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ اے وطن، پیارے وطن، تجھ سے ایک نیا عہد کرتے ہیں۔ مال کیا چیز ہے، ہم جان بھی فدا کرتے ہیں۔ جناب صدر، مجھے آج اس موضوع پر لب گشائی کرنے کا موقع ملا ہے۔ اس کا عنوان کچھ یوں ہے، پاکستان لہو لوہان۔ جناب صدر، میں جب تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو خود کو کئی بار پیچھے محسوس کر کے دیکھتا ہوں کہ شہیدوں کے لہو سے لکھی گئی یہ تحریر، ایک قائد کی محنت کی آنچل کی یہ تصویر، اقبال کے خوابوں کی یہ تحریر، میرا پاکستان لہو لوہان جہاں ظلم و جبر کے شکنجوں کو توڑ کر اس دنیا کے نقشے پر روشنی بن کر ابھرتا ہے تو لوگ ڈال کر کہتے ہیں کہ چند ماہوں سال سے زیادہ قائم نہ رہ پائے گا، مگر آج یہ منظر دیکھتا ہوں تو اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف ہم قائم و دائم ہیں بلکہ وہ قوم ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ صدر علی وقار ہمارے معاذ پر ثابت قدم رہے۔ اگر ملک کی ترقی دیکھی جائے، اگر جرتا بہادری میں ہم سلطان ٹیپو حیدر بنے، خالد کی تلوار بنے، ہم سلطان صلاح الدین ایوبی بھی بنے، محمد بن قاسم بنے، ہم فاروق اعظم کی للکار بنے، اگر ملک کی حفاظت کی بات کی جائے تو ہم میجر عظیم بٹی بنے، ہم میجر طفیل بنے، اگر بات تعلیم کے میدان کی جائے تو ہم سر سید بھی بنے ہیں۔ ہم ساز بنے تو بلے شاہ، ہم سوز بنے تو وارث شاہ، ہم رقص بنے، ہم وجد بنے، ہم سجل سرمست بھی بنے۔ جناب اعلیٰ، ہماری افواج پاکستان آج بھی اپنی سرحدوں پر سیسا بھلائی دیوار بن کر کھڑی ہے اور انڈیا کو یہ بتا رہی ہے کہ افواج پاکستان وہ فوج ہے کہ جب بھی کوئی ملک للکارے گا، یہ پاکستان اپنی جان کی قربانیوں سے نہیں ہٹیں گے۔ شاعر کا کیا کہنا خوب ہے کہ جو جڑ سے جبر مٹاتی ہے، جو ظلم کا مار بھگاتی ہے، جو جڑ سے جبر مٹاتی ہے، جو ظلم کا مار بھگاتی ہے، اور ہم موت کو بھی آنکھیں دکھا دیتے ہیں، ہم تیر سے کب گھبرایا کرتے ہیں۔ جناب صدر، اقبال نے فرمایا کہ ہم تیر سے بھی لڑ جاتے ہیں۔ ہم زندہ قومیں ہیں اور زندہ قومیں اپنے وطن کی آن اور بان کے لیے اپنی جانیں پیش کرتے ہیں۔ اگر وطن ہے تو آپ ہیں، اگر وطن نہیں ہے تو آپ بھی نہیں ہیں۔ میں اپنی تقریر کے آخر پر یہ شعر کہنا چاہتا ہوں، اے وطن، پیارے وطن، تجھ سے ایک نیا عہد کرتے ہیں۔ اے وطن، پیارے وطن، تجھ سے ایک نیا عہد کرتے ہیں۔ مال کیا چیز ہے، ہم جان بھی فدا کرتے ہیں۔ والسلام۔ Now I would like to invite Mr. Muhammad Abdullah. Please come on the stage for English speech. In the name of Allah, who is the most gracious and the most merciful, who has created the man with the cloud of congealed blood, who is the master of death and life. Respected teachers, honorable guests, and my dear fellows, Assalamu alaikum. Today, the topic of my speech is independence. I would like to shed light on the meaning of independence.
Dear teachers, independence means freedom. But freedom does not mean freedom from foreign rule. Freedom means freedom from illiteracy, corruption, unemployment, and sectarianism. Today, we are free, but we are not free, as Iqbal and Kite dreamt. We are still slaves because we are not free inwardly. Truly speaking, we are slur upon the fair name of free nation. We should work in such a way that the free nations should be proud of us. We should work hard to fulfill the dreams of our great leaders like Iqbal and Qaid, who wanted to make Pakistan a true independent country, a country to practice Islam, humanism and brotherhood. At the end, I humbly beseech all my dear fellows to step forward to defend Pakistan and to promote education and humanism. May Allah reinforce our faith to practice what I said. Thank you very much. Pakistan Zindabad. Now I would like to call Mr. Ayan for English speech. Please come on the stage. I start my speech with the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent, who is the master of life and death. Honorable jury, respected teachers, and my dear school fellows, Assalamu alaikum. Today, the topic of my speech is independence. Respectable teachers, who knew that the day of 14 August, the world will know that there stands a country named Pakistan, a lovely place for Muslims, a lovely place with sacred lands. Honorable teachers, 14 August is a common date like other dates of English calendar. But in the history of Pakistan, it is the most remarkable day. On 14 August, Pakistan came into being. According to Islamic calendar, it was 27th of Ramadan. 27th of Ramadan has also religious importance because it was the day of revelation of Holy Quran on Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Respectable teachers, names of people like Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, Allama Muhammad Iqbal and Sir Syed Ahmad Khan are always written in golden words in the history of Pakistan. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, who is the real founder of Pakistan, Allama Muhammad Iqbal, who excited Muslims with the help of his great poetry, Sir Syed Ahmad Khan, who made schools and colleges for the children of Muslims. Honorable teachers, Pakistan is made by the sacrifice of countless lives. Many wives lost their husband, many children lost their parents, and then Pakistan came into being. Honorable jury, Quaid-e-Azam in his address in his ziyarat said, I could never have accomplished this task. It was the Ruhani faiz of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Now it is the duty of every Pakistani to make it an example of Khulafai Rashida. Honorable teachers, we should celebrate this day by going to masajids and thanking to Allah Almighty instead of celebrating this day in music. And then I would like to raise the slogan of Pakistan. Pakistan! Thank you very much. Now I would like to invite Mr. Dayan for English speech. Please come on the stage. Respected principal, worthy teachers, and my dear fellows, Assalamu alaikum and happy Independence Day to you all. As you know that, we are gathered here to celebrate independence of Pakistan. The 14th August reminds us of our true status, the value of independence, our commitment to this pure land of Pakistan. Dear fellows, independence is the name of justice, freedom of thought, intention and action, equality, peace and serenity of mind. And that independence we're having today in this pure land of Pakistan. But every blessing has a good price behind, and so is with the independence we're having today. It has come with a lot of sacrifices and decades of struggles. But every blessing has a good price behind, and so is with the independence we're having today. It has come with a lot of sacrifices and decades of struggles. It has the blood, the hard work, the sacrifices and untiring struggles of leaders like Quaid-e-Azam, Allama Iqbal, Sir Syed Ahmad Khan and many others. Independence starts that we got a fresh and free air to breathe and to live as per our rules and regulations, cultures and values. Dear fellows, being the true representative of this land, today we have huge responsibilities on our heads. We are responsible for the development, progress, prosperity and peace of our nation. We have stick to the point of unity, integrity and discipline, as said by our great Qaid. Pakistan is meant to stay forever. None can undo it. Therefore, being the responsible future of my country,
I make the commitments of working hard, stay disciplined, loyal, sincere, and truthful and obedient citizen of Pakistan. I would treat my countrymen with honor, dignity, and sense of pride. Pakistan Zindabad.